السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین، چند دنوں سے ہمارے کچھ دوست ایک سوال کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو کیا اس کے جسم پر، اس کے کفن پر خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں گے کہ کفن کو خوشبو لگانا یہ مستحب عمل ہے۔ ذخیرہ احادیث میں اس بارے میں بہت ساری احادیث مل رہی ہیں۔ مشہور کتب صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان جیسی بڑی کتابوں میں بھی روایات موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو حکم دیا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا غسل دے رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ میری بیٹی کو جب آخری مرتبہ غسل دو گے، آخری مرتبہ پانی ڈالو گے تو اس میں کافور استعمال کرنا، یا کافور میں سے کچھ آخری غسل میں شامل کرنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور کافور خوشبو کی قسم میں سے ایک قسم ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ کافور جو ہے میت کو استعمال کرنے کی اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی کہ کافور جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ جگہ معطر ہوتی ہے، چونکہ میت کو کافور لگانا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس فرشتوں کا ورود ہونا ہوتا ہے، اس کے پاس فرشتوں کو آنا ہوتا ہے اور وہ معطر جگہ کو پسند کرتے ہیں، لہذا میت کو کافور لگا کر اس کے جسم کو معطر کیا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ کافور جو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اللہ پاک نے وہ خاصیت یہ رکھی ہے کہ اس کافور کے استعمال کرنے سے انسان کا جسم جلدی خشک بھی ہو جاتا ہے اور جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کافور کے اندر قوت نفوذ اور بدن کو سخت کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کافور کے اندر کیڑے مکوڑے دور کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ فضلہ پھیلنے کی بھی رکاوٹیں اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی لکھی ہے کہ کافور استعمال کرنے سے یہ جسم جلدی فاسد نہیں ہوتا ہے، جلدی پھٹتا نہیں۔ تو مذکورہ حدیث میں جو میں نے پہلے عرض کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث لائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخر میں کافور استعمال کرو۔ اس کا راز بھی یہی ہے کہ میری بیٹی کا پورا بدن معطر رہے، پورا کا پورا بدن خوشبودار رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہے، جیسے کہ موطا امام مالک کی ایک حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابیہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ وہ فرماتی ہے فوت ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں سے کچھ باتیں انہوں نے فرمائی ہے، اور ان میں سے یہ بات فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کپڑوں کو دھونی دینا، پھر مجھے حنوط لگانا۔ موطا امام مالک کی حدیث، اور حنوط بھی عطر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، جس طرح ہمارے یہاں کستوری ملتی ہے، عنبر ملتی ہے، کافور ملتا ہے، اس کے علاوہ اور جو ہے عطر کی جو قسمیں ملتی ہے، اسی طرح حنوط بھی ایک قسم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرا جب انتقال ہوگا تو میرے کپڑوں کو دھونی دینا اور پھر مجھے حنوط لگانا، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ میت کو خوشبو لگانا بالکل جائز ہے، خواہ میت مرد ہو خواہ میت عورت ہو۔
تو دوستو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میت کو خوشبو استعمال کرنا یہ مستحب عمل ہے، ضروری بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی ترک کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی عائد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مستحب عمل ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہر میت کو معطر کر کے اپنے اصلی گھر کی طرف روانہ کریں، کیونکہ وہاں پہ اس کے پاس بہت ساری فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ فرشتوں کی آمد جہاں ہو اس جگہ کو معطر کر کے رکھا کرے، اس بندے کے جسم کو اور اس کے کفن کو معطر رکھے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔